اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاسٹ ٹرن پہ ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے چیزیں پڑھی تھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا سگنیفیکنس سمجھا تھا، پھر ان کی دو اولادوں کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، جیسا کہ آپ کے سامنے چارٹ سے بالکل واضح ہو رہا ہے. ان کی دو مشہور اولادیں جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ خود بھی نبی تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام کا صرف ہم نے اتنا ہی تذکرہ کیا ہے جتنا سیرت کی اسٹڈی کے لیے ضروری ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام پہ ایک الگ سے پروگرام رکھا جا سکتا ہے جس میں باضابطہ ابراہیم علیہ السلام کی لائف کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم یہاں وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو ریلیونٹ ہے سیرت سے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جو سیرت سے زیادہ ریلیونٹ ہے وہ موسٹلی ریلیٹڈ ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اور میپ پہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نبوت تھی وہ اس خطے میں تھی جس کو میسوپوٹیمین سویلائزیشن کہا جاتا ہے، ماڈرن ڈے عراق. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس خطے میں آباد کیا، مکہ کے اندر، جس کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو لاسٹ ٹائم کی تھی. اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اس یعنی ویسٹرن شام کی طرف، بلاد الشام کا جو مغربی حصہ ہے اس کی طرف آباد کیا، جس کو فلسطین کہا جاتا ہے. اس خطے میں اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا تھا. اب یہ چارٹ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے پرائمریلی وہ ان دو اولادوں سے چلی ہے، ایک اسماعیل سے اور ایک اسحاق سے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، یہ خود بھی نبی تھے. ان کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، اور انہی کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے یا بنو اسرائیل کہلائی ہے. ٹھیک ہے. تو بنو اسرائیل جو ہیں وہ اس میں جتنے انبیاء علیہ السلام مشہور جن کو آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر جن کا تذکرہ ہے، مثلا یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام. ٹھیک ہے. یہ اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے وہ اسی جنریشن، یعنی جو آپ اگر میرا ماؤس ویزیبل ہو آپ کو تو اس جنریشن میں ہی زیادہ تر انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے وہ اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب کی اولادیں. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دوسرا جو سلسلہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے چلا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی نبی نہیں آیا ہے 2600 ایئرس تک، یعنی تقریباً 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور آخری نبی جو اس سلسلے میں آئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرب جو ہیں وہ پرائمریلی، ناٹ آل آف دیم بٹ، یعنی ایک سگنیفیکنٹ طبقہ جو عرب کا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. تو عرب کے اندر جو مین نبی آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. یہ میپ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ اس خطے میں آباد ہوئی تھی. گویا بنی اسرائیل کا اصل جو یعنی رہائش کی جگہ ہے وہ یہ خطہ ہے. اور پھر یہ کہ 400 سال کے لیے یہ مصر میں بھی آباد ہوئے تھے بنی اسرائیل. یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے 400 ایئرس کا، اس میں 400 ایئرس کا، اس میں یہ ایجپٹ میں آباد ہوئے تھے. پھر واپس سے ایجپٹ میں سے ان کی ہجرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور پھر اسی خطے میں وہ آباد ہوئے بنی اسرائیل. تو یہ چیز جو ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو زیادہ تر تذکرہ بنی اسرائیل کا ملے گا آپ کو، بنو اسماعیل کا تذکرہ کم ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو زیادہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ یہ حصہ ہے، بنو اسماعیل کا جو لینیج ہے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. ہم نے یہ بھی سمجھا تھا لاسٹ ٹرن پہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس خطے میں آباد کیا تھا، اور بی بی ہاجرہ یعنی ان کی جو وائف ہیں اور اسماعیل کی جو ماں ہیں ان کو بھی اس خطے میں آباد کیا تھا. اب جب اس خطے میں اس سے پہلے یعنی اس زمانے میں، جیسے بخاری کی روایت ہم نے پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس خطے میں آباد، حجاز کے اس ایریے میں آباد نہیں تھا. اور تو جب اور اس جگہ پہ کوئی پانی کا سورس بھی نہیں تھا، تو جب جو بھی ان کے پاس لمیٹڈ واٹر سورس اور کھانا رہا ہوگا اس کے ختم ہو جانے کے بعد جب بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگایا ہے بیتابی کے عالم میں اپنے بچے کو کھانا پرووائڈ کرنے کے لیے، تو یہ انداز جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا و مروہ کی جو سعی ہے، وہ جو دورہ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حج کا ایک واجب رکن قرار دے دیا. ٹھیک ہے.
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ پانی ختم ہو گیا اور یہ یعنی انہوں نے چکر لگا لیا صفا و مروہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کنواں کھود کے دیا ہے، پانی کا سورس کھود کے دیا ہے جسے ہم زمزم کہتے ہیں. تو زمزم کے ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اب پانی کا سورس ان کے پاس ہو گیا. جب پانی کا انتظام ہو جاتا ہے تو پرندے آنے لگتے ہیں، پرندے آنے لگتے ہیں تو کھانے کا انتظام انسان کے ہو جاتا ہے. تو بی بی ہاجرہ اور اسماعیل جو ہیں وہ اسی مکہ کے خطے میں رہنے لگیں. اور جب یہ ان کا کچھ وقت اس حصے میں گزر گیا تو ساؤتھ آف عربین پیننسولا سے ایک جو سمجھ لیجیے کہ ٹرائب جس کو جرہم کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا بھی تھا شارٹ میں، جرہم قبیلہ جو ہے ٹریول کرتے ہوئے جب اس خطے سے گزرتا ہے تو جب انہوں نے دور سے ہی دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور چڑیا وغیرہ ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں پانی ہے. جب انہوں نے پانی کا ایک سورس دیکھ لیا تو انہوں نے بی بی ہاجرہ سے پرمیشن لے کے وہیں یعنی آباد ہونے کی اجازت چاہی. تو اس پرمیشن کے بعد جو ہے جرہم قبیلہ اسی مکے کے خطے میں آباد ہو گیا. یہ قبیلہ جو ہے جرہم، اس کا نام آپ یاد رکھیں گے کیونکہ یہ بار بار یوز ہوگا، اور میں آپ سے صرف انہی قبائل کا نام یاد رکھنے کو بولوں گا جو بہت زیادہ ضروری ہوں گے یا جن کا جو بار بار تذکرہ جو ہے وہ آئے گا. تو جرہم قبیلہ کا نام جو ہے وہ آپ یاد رکھیں، لکھ لیں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو، ورنہ آپ کے پاس ریکارڈنگ تو خیر ہوگی ہی اس چیز کی. تو جرہم قبیلہ اس خطے میں آباد ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس خطے کو اسٹیبلش جرہم نے کیا ہے اور بی بی ہاجر اور اسماعیل نے کیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی کوئی فیملی نہیں تھی ایکسیپٹ ان کی ماں. تو جرہم قبیلہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی ورچولی ایک فیملی بن گئی ہے نا. تو اسماعیل واز ورچولی اے پارٹ آف جرہم قبیلہ ہے نا، ناٹ ایگزیکٹلی بٹ اوور دا ٹائم ان کی ایک جو فیملی رہی وہ جرہم قبیلہ ہی ہو گئی. تو اس خطے پہ حکومت بھی جو ہے جرہم قبیلے کی ہی ہو گئی. مکہ کا جو ایریا ہے اور اس کے اطراف کے ایریا میں جرہم آباد بھی ہو گیا اور یعنی حکومت بھی کرنے لگے. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام جب ان کے درمیان بڑے ہوتے ہیں جرہم کے درمیان تو پھر وہیں عربی زبان سیکھتے ہیں اور پھر ان کی شادی بھی جرہم قبیلے میں ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے ان کی کوئی فیملی نہیں ہے سوائے جرہم کے. تو اسماعیل کی شادی بھی جرہم میں ہو گئی. اب وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پارٹ ہو گئے ہیں جرہم قبیلے کے، اور عربی بھی انہوں نے وہیں سے سیکھ لی. ان کی زبان اوریجنلی جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی اوریجنل زبان جو تھی وہ ایرامک تھی. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم ایک چیز پہ غور کرتے ہیں کہ جیسا کہ عام تاثر ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جو عرب ہیں وہ بالعموم اسماعیل کی اولاد ہیں علیہ السلام، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اس خطے میں کچھ لوگ آباد تھے جو ساؤتھ آف عربین پیننسولا سے، یعنی جرہم کا ہی ایگزامپل لے لیجئے کہ وہ سدرن عربیہ سے آتے ہیں اور پھر اس جگہ پہ آباد ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے اندر پہلے بھی آبادیاں تھیں. ٹھیک ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل سے پہلے بھی عرب جو ہے وہ ایک اپنی ایگزسٹنس رکھتا تھا، اور عرب جو ہے عرب نام سے ہی مشہور تھا، عربی زبان میں ان کے ہاں بولی جاتی تھی. تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان عربز کے بارے میں پڑھیں گے جو آباد تھے اس خطے میں بیفور ابراہیم اینڈ بیفور اسماعیل علیہ السلام. تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ میرے نزدیک تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آپ لوگ بھی اس میں یعنی دھیرے دھیرے انٹرسٹ انشاءاللہ اس میں پیدا ہوگا آپ کو کہ عرب کے اندر پہلے کون لوگ آباد تھے اور عرب کی اوریجنل تاریخ کیا ہے. انشاءاللہ یہ چیز سگنیفیکنٹ ہے سیرت کی اسٹڈی میں، اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. یہ گراف آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے جیسا میں نے بتا دیا. لیکن ابھی جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں ان عربز کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل سے پہلے اس خطے میں آباد تھے. ابراہیم اور اسماعیل تو باہر سے آ کے اس جگہ آباد ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام. چلیے انشاءاللہ تعالی یہ چیز اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب ان عربز کے بارے میں جاننے کے لیے جو اسماعیل سے پہلے اس خطے میں آباد تھے، آپ کو ایک نام یاد رکھنا ہوگا. وہ نام ہے یعرب بن قحطان. یہ آپ کے سامنے عربی میں نام لکھا ہوا ہے یعرب بن قحطان. اس کو آپ یعرب بن قحطان بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض جو لنگوسٹس ہیں انہوں نے یعرب بن قحطان بھی بتایا ہے، تو یہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. ہی از کالڈ دا فادر آف عرب. عرب کے یعنی ہر چیز کا جیسے فادر آف کیمسٹری، فادر آف بایولوجی، اسی طرح عرب کے جو فادر ہیں وہ کہا جاتا ہے یعرب بن قحطان. اور جو عرب ورڈ آیا ہے وہ اسی کے نام سے آیا ہے. یعرب میں جو عین رے اور بے ہے، عرب یعربو، تو اس میں جو عرب نام ہے یعنی عرب کنٹری کا نام بھی جو پڑا ہے وہ اسی شخص کے نام پر پڑا ہے، یعرب بن قحطان. ہی از کالڈ دا فادر آف عرب. اب یہ کون تھا اس کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے. ظاہر ہے یہ بہت اینسینٹ ہسٹری کی بات ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا اوتھینٹک سورس جاننے کے لیے نہیں موجود ہے ہسٹوریکل ذریعے سے، لیکن زیادہ تر مورخین نے اس کو بتایا ہے کہ یعرب بن قحطان جو ہے، یعنی عربی میں یہ چیز آپ جانتے ہوں گے آپ میں سے اکثر لوگ کہ عربی میں فادر کے نیم کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو اوریجنل نیم از یعرب. یعرب بن قحطان مینس یعرب دا سن آف قحطان.
تو یعرب جو ہے وہ اصل میں بعض مورخین نے لکھا کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے پڑ پوتے، یعنی قحطان کے دادا کا نام ہود علیہ السلام تھا۔ ہود علیہ السلام سے آپ لوگ واقف ہیں، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اب ہم عاد کے بارے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، کیونکہ عرب کی جو زمین ہے اس سے عاد کا تعلق بھی ہے۔ تو آپ ایک چیز اپنے ذہن میں بنا کے رکھیں، سعودی عرب کا میپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سعودی عرب کا جو نچلا حصہ ہے، یعنی ساؤتھ سیکشن جو ہے سعودی عرب کا، اس میں دو ملک آباد ہیں، ایک یمن ایک عمان، ایک یمن ایک عمان۔ تو ویسٹ سائڈ پہ یمن ہے، ایسٹ سائڈ پہ عمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہود علیہ السلام کون ہیں، ان کے بارے میں یہاں میں انٹروڈکشن نہیں دوں گا، آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے اس سیریز سے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم عاد وہ قوم تھی جو عمان کے خطے میں آباد تھی۔ یہ بہت لمبے لمبے ہائٹ والے تھے، بڑے طاقتور تھے، بہت بہترین بلڈنگز بنایا کرتے تھے، بہت اونچے اونچے محلات بنایا کرتے تھے، جن کو جائنٹس کہا جاتا ہے۔ اصل میں جو تاریخی طور پہ یعنی جو لوگ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جائنٹس کا ایگزسٹنس ہمیشہ سے ہسٹری میں ایک بحث کا موضوع رہا ہے، کہ ویدر ہیومن بینگز جو کہ جائنٹ کے روپ کے ہوں، بہت لمبے چوڑے ہوں، بہت بڑی ان کا جسمانی ساخت ہو، ویدر وہ ایگزسٹ کرتے تھے کہ نہیں۔ تو جو ہسٹورینس مانتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عاد بھی جو تھے نا وہ جائنٹس تھے، ان کا سائز بہت بڑا تھا، اور اس کی شہادت قرآن بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ عاد ایک ایسی قوم تھی بہت طاقتور تھی، بہت قوت والی تھی۔ ارم ذات العماد، ایسی عاد جو ارم میں آباد تھی۔ ارم جو ہے اس بستی کا نام ہے، اس خطے کا نام ہے، جس عمان کے اس حصے کا نام ہے جہاں عاد کی قوم جو ہے وہ آباد تھی۔ ذات العماد، یہ وہ شہر تھا جس میں بہت اونچی اونچی ستونیں تھیں، یعنی پلرز والا شہر تھا یہ۔ اصل میں جو یہ ارم سٹی ہے، اس کا ایگزسٹنس جو ہے تاریخ میں ثابت شدہ نہیں تھا، مطلب 1991 تک۔ 1991 میں ایکسکیویشن، آرکیولوجیکل ایکسکیویشن سے ایک پوری کی پوری سٹی سامنے آئی ہے عمان کے خطے میں، جس کو ارم کہا جاتا ہے۔ اور اس سٹی کا نام جو ہے قرآن مجید میں موجود تھا، اور قرآن مجید کے نزول کے 1350 سال، اور یوں سمجھ لیجئے 1400 سال تک اس سٹی کا کہیں کوئی تاریخ میں تصور نہیں تھا۔ تورات و انجیل میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے عاد کا۔ تو عاد جو ہے وہ قوم ہے جس کا کہیں کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں تھا، کہیں کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا کسی جگہ اس طرح کا، یعنی کوئی آرگنائزڈ فارمیٹ میں عاد کا ایگزسٹنس کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ لیکن قرآن نے بیان کیا تھا، اور 1400 سال تک اس کے بارے میں کوئی پروف نہیں تھا۔ لیکن 1991 کے ایکسکیویشن میں عمان کے شہر میں عمان کے خطے میں پورا کا پورا جو ہے شہر ظاہر ہوا، جس میں بہت اونچی اونچی ستونیں اور بہترین محلات اور پتھر سے بنائے ہوئے، جو یعنی پورا اسٹرکچر جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اور قرآن نے خصوصیت ہی اس شہر کی یہ بتائی، ارم ذات العماد۔ ارم وہ شہر تھا جس میں بہت اونچی اونچی ستونیں تھیں، بہت اونچے اونچے پلرز تھے۔ تو عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ یہ وہ قوم تھی جیسی کوئی دوسری قوم بلاد میں، یعنی شہروں میں، ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ یعنی اپنے آپ میں یہ انپریسیڈنٹڈ قوم تھی، ایسی قوم تھی جو یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں تھی، جس کی کوئی دوسری ثانی نہیں تھی، اور یہ بہت اونچے ہائٹس کے تھے، بہت طاقتور ہوتے تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو ہود علیہ السلام کے بھیجنے کے بعد بہرحال ان کی قوم میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے، بہت بڑا طبقہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے جو ہے وہ آندھی طوفان کے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ ہود کے اندر تفصیلی طور پہ آپ کو ملے گا، اور قرآن میں بہت جگہ ملے گا۔ ہمارا موضوع بھی وہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی ہود علیہ السلام، یعنی یہ جو عمان کا حصہ ہے سعودی عرب کا نچلا سیکشن، اس میں یہ لوگ آباد تھے۔ اسی ہود علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں جن کا نام تھا یعرب، اور ان کے پوتے کا نام، ہود علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا قحطان۔ اور جو عرب ہیں، عرب ملک جو ہے جن کا نام عرب پڑا ہے، عرب، وہ اسی یعرب نام سے پڑا ہے۔ تو یہ جو آباد تھا عمان کے حصے میں، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو یعرب بن قحطان جو ہے، یعنی دا سن آف قحطان، یہ اس خطے سے نکل کے ساؤتھ آف عرب کے حصے میں آباد ہو گئے، یہ لوگ صدرن عربیہ کے سیکشن میں آباد ہو گئے۔ اب ان کی جو اولادیں چلی ہیں اس سے پہلے، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے، پھر یہ عرب کا خطہ میں کوئی آبادی نہیں تھی جہاں تک مورخین بتاتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہمیں کوئی اس سے زیادہ اوتھینٹک کوئی سورس نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جو مورخین بتاتے ہیں وہ یہ کہ عرب کا سب سے پہلا ایگزسٹنس، اور سب سے پہلا جو عرب کے اندر یعنی پاپولیشنز آباد ہوئی ہیں، وہ اسی شخص نے کیا ہے، یعرب بن قحطان۔
دی گریٹ گرینڈ چائلڈ آف ہود علیہ السلام. یہ جب ساؤتھ آف عرب کے سیکشن میں آیا اور رہنے لگا، پھر اس کی جو پاپولیشن آگے بڑھتی چلی گئی. یہ واقعہ ہے یعرب بن قحطان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی 1500 سال پہلے. اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل میں 2600 ایئرس کا فرق ہے، اور ہم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 1450 سال کا فرق ہے. تو اگر دونوں کو ایڈ کر دیا جائے تو ہمارے وقت سے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 4000 سال پہلے کا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 1500 سال پہلے کا یہ زمانہ ہے جب یعرب بن قحطان جو ہے عرب کے ساؤتھ سیکشن میں آ کے رہنے لگا. تو یہ اب ہم سے سمجھ لیجئے کہ 5500 سال پہلے کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یعرب بن قحطان کی جو جنریشن عرب کے حصے میں آباد ہوئی ہے، ساؤتھ آف عرب کے حصے میں، چونکہ یہ یعرب خود قحطان کا بیٹا تھا، تو یہ جو عرب کے لوگ ہیں، یہ جو پاپولیشن ہے، یہ جو ٹرائبز آباد ہوئے ہیں ساؤتھ کے اندر، ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے. اب یہ ٹرم آپ کو یاد رکھنا ہے. کیوں یاد رکھنا ہے؟ کیونکہ اس کا استعمال آگے ہوگا. ابھی تک میں نے آپ سے صرف 2-3 چیزیں ہی کہیں یاد رکھنے کے لیے. ایک یہ کہ وہ آپ پہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی ابراہیم کی دو اولاد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور پھر ان دونوں کے درمیان کا گیپ. دوسری چیز میں نے آپ سے جرہم قبیلے کا نام یاد رکھنے کو کہا ہے، ٹھیک ہے، جو ساؤتھ آف عرب سے چل کے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل سے ملے تھے. تیسری چیز جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ قحطانی عربز کن کو کہا جاتا ہے، وہ آپ یاد رکھیں گے کہ یعرب بن قحطان نے جو عرب کے اندر جو اوریجنل عربز ہیں، دے آر دی ایکچوئل عربز. یعرب، عرب یعربو، یہی جو روٹ ہے عرب کنٹری کے نام کا، وہ اس شخص سے چلتا ہے. تو اس کی جو جنریشنز چلی ہیں جو ساؤتھ آف عرب میں آباد رہیں، موسٹ آف دیم آر، وہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی دے آر دی اوریجنل عربز، کیونکہ اس سے پہلے عرب کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی. ٹھیک ہے. جرہم قبیلہ جو تھا اسی قحطانی عرب کے بہت سارے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. یعنی جرہم ویئر دی اوریجنل عربز، قحطانی ان تمام قبیلوں کے کلیکشن کو کہتے ہیں جو یعرب بن قحطان کی اولاد سے باہر نکلے. ٹرائبس، all the tribes which came out from یعرب بن قحطان and from the children of یعرب بن قحطان are known as قحطانی عربs. They are the original Arabs. ٹھیک ہے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ میپ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یعنی قحطانی عرب جو ہیں وہ ساؤتھ آف عرب میں آباد ہیں. نارتھ آف عرب جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی غیر آباد حصہ تھا. پریڈومیننٹلی اٹ واز غیر آباد، یہ آباد نہیں تھا، انہیبیٹڈ نہیں تھا. تو اب اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں ہوں گی، اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام نے شادی کہاں کی ہے؟ جرہم قبیلے میں کی ہے. جرہم قبیلہ تھا قحطانی قبیلہ. تو گویا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی گھل مل جائیں گے اب قحطانی قبیلے میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں ہوں گی وہ اب یوں سمجھ لیجیے کہ دے آر عربائزڈ عرب، دے آر ناٹ دی اوریجنل عرب. سمجھیے، اوریجنل عرب وہ ہیں جو قحطانی عرب ہیں. عربائزڈ عرب وہ ہیں جو اسماعیل کی اولاد ہیں، اور اسماعیل کی شادی چونکہ قحطانی قبائل میں سے ایک یعنی جرہم میں کی ایک عورت سے ہوئی، تو اب اسماعیل کی اولاد بھی جو ہے وہ گھل مل گئی قحطانی قبیلے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب عرب جو ہیں وہ دو قسم کے ہو جائیں گے. ایک وہ جو پہلے سے آباد تھے اسماعیل سے پہلے، جن کو ہم قحطانی عرب کہیں گے، اور ایک وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن جو آگے چلی ہے اور ان کی پاپولیشن جو آگے بڑھی ہے، ان کی اولاد میں سے ان کو ہم اسماعیلی عرب بھی کہتے ہیں، اور اس کی ایک خاص برانچ کو ہم عدنانی عرب بھی کہتے ہیں. یہ آپ آگے مزید اس کا میں ریویژن کراؤں گا انشاءاللہ، تو آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے گی. تو یہ آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہونی چاہیے کہ عربs are of two types، قحطانی اینڈ the descendant of اسماعیل علیہ السلام. قحطانی وہ جو پہلے سے آباد تھے، یعرب بن قحطان کی اولاد میں سے تھی، اور یعرب بن قحطان واز دی گریٹ گرینڈ چائلڈ آف حضرت ہود علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہے، دو قسم کے عرب ہیں. یہ گراف کے فارم میں آپ کے سامنے جو ہے وہ چارٹ کے فارم میں آ گیا ہے، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. عربس جو ہیں وہ دو قسم کے، ایک وہ جو عربین پیننسولا میں ایگزسٹ کرتے تھے بیفور اسماعیل علیہ السلام، ایک وہ جو اسماعیل کی اولاد ہے. اب جو اسماعیل سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے اس میں سے ایک حصہ تو وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گیا تھا، جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو عاد و سمود اور بعض ایسی اقوام ہیں عرب کی جو پہلے ہلاک ہو چکی تھیں، اب ان کا کوئی نام و نشان تاریخ میں نہیں بچا تھا. دوسرے وہ جو ان میں سے بچے رہ گئے تھے، یعنی ہود علیہ السلام کے پرپوتے یعنی یعرب بن قحطان کی اولاد سے جو عرب بچے رہ گئے تھے، وہ اسماعیل سے پہلے عرب میں آباد تھے، اور ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے. قحطانی عرب میں بہت سے قبائل ہیں، ان میں سب سے مشہور جو قبیلہ ہے جرہم ہے. اور جب ہم ہجرت کے بعد پڑھیں گے، اوس و خزرج کا قبیلہ جو مدینے کے اندر آباد ہے، وہ بھی اصل میں قحطانی قبیلہ تھا، وہ اوریجنل عربس تھے.
فرق سمجھ لیجیے. تو عربs آر آف ٹو ٹائپس، ایک وہ قحطانی عرب، ایک وہ جو اسماعیل کی اولاد ہیں. اسماعیل کی اولاد میں سب سے زیادہ جو پری ڈومیننٹ مشہور لینیج ہے اس کو عدنانی عربs کہا جاتا ہے، اور اسی عدنانی عربs میں سے ایک سب سے مشہور قبیلہ جو ہے قبیلہ قریش ہے، جس کے بارے میں مطلب یعنی ہم ہزاروں بار ڈسکس کریں گے جو ہے وہ سیرت کے اندر، تو قریش نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو اب یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. اسماعیل میں بھی عدنانی لینیج سے ہے، اور عدنانی میں بھی قریش قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. قریش میں بھی بنو اسماعیل معاف کیجیے گا، بنو ہاشم قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم از پرائمریلی عدنانی عرب یا اسماعیلی عرب یا عربائزڈ عرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ دی اوریجنل ڈسینڈنٹ آف قحطانی عربs who are original عرب پیپل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور اسماعیل وہ ہیں جو بعد میں عربائزڈ ہوئے ہیں. تو یہ چارٹ آپ کے ذہن میں کلیئر رہے گا انشاءاللہ، تو بہت سارا پہلو جو ہے وہ آپ پہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ یعنی عرب کے ٹائپ سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ ہم واپس سے قحطانی عرب اور اولڈ عربs کا چیپٹر کلوز کرتے ہیں، اور واپس ہم چلتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی طرف. اور اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی جرہم میں ہو جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مسلسل جو ہے وہ اب اس حصے سے یعنی اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام یہاں رہتے تھے اور بار بار اس جگہ وزٹ کرنے آتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم میرا ایک گھر بناؤ. کعبے کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کے ساتھ مل کے جو ہے کعبہ بناؤ. کہاں؟ اس خطے میں، مکہ میں ہی، جہاں اسماعیل علیہ السلام آباد تھے. تو اب انشاءاللہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ کعبے کی تعمیر کیسے ہوئی اور اس کے بارے میں قرآن نے کیا بیان کیا ہے. جی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اسماعیل کے ساتھ مل کے کعبے کی تعمیر کی جائے. تو کعبے کی تعمیر کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں. یہ بات آپ مد نظر رکھیں کہ مکہ کے اوپر جرہم کی حکمرانی ہے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، اور اسماعیل علیہ السلام از دا چیف پرسن آف جرہم. ناٹ ایگزیکٹلی بٹ بائی آل پریکٹیکل مینس ہی از دا چیف پرسن. تو اب ہم بلڈنگ آف کعبہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ دکھا دی، البیت اس خاص گھر کی جگہ جو ہے ہم نے ابراہیم کو دکھا دی. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر کے بتا دیا کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں تمہیں کعبے کی تعمیر کرنی ہے. ہم سب جانتے ہیں کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور کس وجہ سے کعبے کی تعمیر ہونی تھی؟ ان لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ جو ہے تم کسی کو شریک نہ کرو. یعنی گویا کہ کعبے کی تعمیر، کعبے کا فاؤنڈیشن، کعبے کی بنیاد ہی اس وجہ سے رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، توحید کے لیے ایک مرکز قائم ہو سکے، ہے نا. یعنی کعبہ کی اصلیت کیا ہے کسی بھی چیز کی؟ ایسے تو دنیا کی تمام چیز کی اصلیت جو ہے وہ توحید ہے، کیونکہ حقیقت کائنات کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں، اپنی بادشاہت میں کسی کا کوئی شریک نہیں رکھتا، کسی کو کوئی پارٹنر بنا کے نہیں رکھتا. گویا کہ حقیقت حال پوری کائنات کی یہ ہے کہ ماں سوا اللہ کی کوئی ہستی جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں رکھتی، کوئی ہستی فاعل نہیں ہے، بلکہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. کوئی ہستی قدرت نہیں رکھتی سوائے اللہ کی. تو اللہ کا حق ہے کہ کائنات کے اندر کسی کی عبادت نہیں کی جائے سوائے اللہ کے. لیکن اس پہ سے خصوصی طور پہ کعبے کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. لا تشرک بی شیئن، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وطہر بیتی للطائفین، اور اس میرے گھر کو پاک رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کعبے کے تعلق سے. اور کعبے کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بیتی، میرا گھر. یعنی پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس گھر کا طواف کرنے والے ہیں، والقائمین، اور جو عبادت کرنے والے ہیں میری، ہے نا. یعنی جو قائم کرنے والے ہیں عبادت کو، والرکع السجود، اور جو رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی بیان کیا. یہاں پہ دو پوائنٹ اپنے ذہن میں بالکل واضح کر لیں کہ کعبے کی تعمیر کی بنیاد کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی بھی شے کو میرے ساتھ جو ہے شریک نہیں ٹھہرانا. گویا کہ کعبے کا اولین بنیاد توحید ہے.
دوسری کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو، کن لوگوں کے لیے؟ ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا للطائفین، ان لوگوں کے لیے جو اس کا طواف کرنے والے ہیں، والقائمین، اور جو عبادت کرنے والے ہیں، والرکع السجود، اور جو رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اولین حق جو ہے اور واحد حق جو ہے کعبے کے اوپر اہل توحید کا ہے، اور اہل توحید میں بھی ان کا حق ہے جو طواف کرنے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، اور نماز اور یعنی یعنی رکوع اور سجود سے مراد جو ہے وہ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار کرنے والے ہیں، ان کا اولین حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کو پاک رکھنے کا حکم دیا، خصوصاً ان لوگوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ سے ایک بات آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ ہر چیز جس کی تخلیق جس وجہ سے کی جاتی ہے وہی اس کا اصل پرپز ہوتا ہے اور وہی اس کا اصل حق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی دوا کو بنایا گیا ہے کسی بیماری سے علاج کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ دوا صرف وہی شخص کھائے گا جس کو وہ بیماری ہوگی، ہے نا۔ اگر کوئی دوسرا شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے بھی آزادی ہونی چاہیے، میں بھی تو یہ دوا کھا سکتا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، تم یہ دوا نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ اس دوا کی تخلیق، اس دوا کو بنایا ہی گیا ہے کس کے لیے؟ جس کو یہ بیماری ہو۔ تو ہر چیز جو جس پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ اپنا پرپز فلفل کرتی ہے اور جس چیز کے لیے بنائی جاتی ہے اس چیز کو فلفل کرتی ہے، تو وہ چیز اپنے اصل پہ، اپنی فطرت پہ قائم رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ پھول کو بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس میں ایک خوش یعنی دیکھنے والوں کے لیے ایک خوشگوار دیکھنے کی چیز ہو اور اس میں خوشبو ہو۔ اگر پھول کے اندر خوشبو نہیں ہو اور ٹیسٹ بہت اچھا ہو تو پھول کا حسن نہیں ہے پھر، یعنی کھانے میں پھول چاہے پھول کا پتا بڑا مزدار ہو، لیکن اگر اس کے اندر خوشبو نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ پھل ہے، پھول نہیں ہو سکتا۔ تو بحیثیت پھول جو ہے اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر خوشبو ہو۔ تو اسی طرح سے جس چیز کی تخلیق جس چیز کے لیے ہوتی ہے اس کو فلفل کرنا ہی اس کا پرپز ہوتا ہے۔ لہٰذا کعبے کی کو بنایا جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنانے کا جو حکم دیا ابراہیم کو، وہ اس وجہ سے دیا کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس گھر کو پاک رکھا جائے کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین والقائمین والرکع السجود، ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو رکوع اور سجدہ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 26 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم فرمایا تھا اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک اول بیتن، سب سے پہلا گھر جو ہے، وضع للناس، جسے بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اب یہاں اول بیتن سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا گھر مراد نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، یا سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی، یا سب سے پہلا جو عبادت کے کانگریگیشن کے لیے جگہ بنائی گئی، وہ سب سے پہلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضع للناس، جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا۔ یہ وہ ہے جو بکہ، بکہ جو ہے مکہ کا اولڈ نیم تھا، یعنی ہیبریو لینگویج میں۔ اب یہ بکہ ورڈ جو ہے وہ ہیبریو لینگویج کا ورڈ ہے، عرب تو مکہ کہتے تھے، لیکن ہیبریو میں اسی شہر کو بکہ کہا جاتا تھا۔ اور ہیبریو ورڈ استعمال کرنے کے لیے، مکہ کے لیے ہیبریو ورڈ استعمال کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل میں مکہ کو بکہ ہی کہا گیا ہے، تو گویا کہ اس نام کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ تورات و انجیل میں جس خاص مقدس شہر کا ذکر ہے وہ اصل میں یہی مکہ ہے جسے تم بکہ کہتے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، جس میں بہت برکت ہے، وہدی للعالمین، اور جس میں تمام عالم والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ قرآن جو تمہید باندھتا ہے، قرآن جو بیان کرتا ہے کعبہ کی تعمیر کے لیے، اس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سیرت کا جو بھی چیپٹر ہم پڑھیں گے یا سیرت کا جو بھی ٹاپک پڑھیں گے اس میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ قرآنی آیات جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اسپیشلی پرومیننٹ آیات جو اس واقعے سے ریلیٹڈ ہیں یا اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھی جائیں، تاکہ ایک کمپریہنسو طور پہ آپ کے سامنے سیرت کا جہاں سیرت کے واقعات کلیئر ہوں، وہیں قرآن جو بیان کرتا ہے اس سلسلے میں وہ بھی آپ کے ذہن پہ پیرللی کلیئر ہوتا چلا جائے، تاکہ قرآن فہمی کے بھی دروازے جو ہیں آپ پہ کھلتے جائیں۔ اب یہ جو تعمیر ہوئی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ تعمیر کس کے ذریعے ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، یہ فادر اور سن کے جوائنٹ ایفرٹ سے کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب یرفعو اٹھا رہے تھے ابراہیم
اور اسماعیل کیا اٹھا رہے تھے؟ اس گھر کی بنیاد، من البیت یعنی گھر کی جو بنیاد تھی، القواعد من البیت یعنی کعبے کی جو تعمیر ہونی ہے اس کی جو بنیاد کو ابراہیم اور اسماعیل اونچا کر رہے تھے، تو وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ گویا کہ ہماری نیتوں کو بھی دیکھنے والا ہے، ہماری پکاروں کو بھی سننے والا ہے، ہمارے اندر جو جذبات ہیں، ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنے کی تمنا ہے، اس سے بھی بخوبی تو واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی جو کیفیت تھی اس کعبے کی تعمیر کے لیے اور کعبے کی تعمیر کے وقت، اس کا ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مل کے اس گھر کو بنا رہے تھے تو وہ یہ دعا کرتے تھے، اور ان کی چند دعاؤں کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 کے راؤنڈ کی آیتیں ہیں، آپ اس کو سورہ بقرہ میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک سورہ حج کی ہیں اور دوسری سورہ آل عمران کی ہیں، اور یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کی ہے، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مل کے اللہ کے گھر کی اور اس گھر کی جو تعمیر کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا علم والا ہے۔ ربنا وجعلنا، اے اللہ بنا دے ہمیں، مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ اے اللہ ہم دونوں کو بنا لے اپنے فرما بردار بندوں میں، اور ہماری جنریشن میں سے، اب یہ وہ دعا ہے جو ہمارے لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہمارے لیے دعا کی، وہ دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری جنریشن میں سے، ہماری پروجنی میں سے ایک ایسی امت کو نکال، مسلمۃ لک، جو اطاعت گزار ہو، جو فرما بردار ہو تیری، وَأَرِنَا مَنَاسِكْنَا، اور اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادت کا طریقہ دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک اے اللہ تو ہی تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک پہلو آپ، ایک خاص جو یعنی ایک جو پرائم چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ اے اللہ ہم دونوں کو یعنی مجھے اور اسماعیل کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں لکھ لے، اور ہماری پروجنی میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری اطاعت گزار ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد امت مسلمہ ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تمام لوگ ہیں، وہ اس دعا کے مصداق ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت میں کی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کتنی بہترین بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے افضل ترین نبی نے یہ دعا کی، دنیا کا افضل ترین گھر بناتے وقت دعا کی، اور دنیا کی افضل ترین امت کے لیے دعا کی، اور دنیا کی افضل ترین دعا یہ کی کہ میری جنریشن میں سے ایسی امت کو نکال اللہ جو تیری اطاعت گزار ہو، تیری فرما بردار ہو۔ اور یہ سارے کام انہوں نے اپنے لیول پہ ایکسلنس والے کیے ہیں، ساری بہترین دعا کی ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكْنَا، اور اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سکھا۔ اصل میں یہ جو مناسک ورڈ ہے یہ حج کے لیے خاص ہو گیا عام طور پہ، لیکن یہ عام یعنی تمام عبادت کے ریچولز سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ ہمیں دکھا اپنے عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہے نا؟ تو اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہیوملٹی کتنی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر، کہ وہ سارے کام بیسٹ کر رہے ہیں، دعا بھی بیسٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، ہماری پروجنی میں سے اپنے نیک بندوں کو نکال، اپنے اطاعت گزار امت کو نکال، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی، انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک توبہ کو قبول کرنے والا تو ہی ہے اور رحیم بھی تو ہی ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ کعبے کی تعمیر کے وقت ان دونوں نے کیا دعائیں کی؟ پہلی تو دعا یہ کی کہ اپنے بارے میں دعا کی جس کا ذکر میں نے بیان کیا، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ ہم دونوں کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں بنا لے، اور تیسری دعا کی کہ اللہ ہماری پروجنی میں سے ایک ایسی امت نکال جو تیری فرما بردار ہو۔ چوتھی دعا جو ہے سب سے اہم ہے اور جو سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے ہمارے سیرت کے چیپٹرز میں، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک ہسٹورک دعا ہے، تاریخی دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان میں سے ابھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اے اللہ میری پروجنی میں ایک ایسی امت نکال جو تیری اطاعت گزار ہو، اور پھر اس امت کے بارے میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اب اس امت میں سے انہی میں سے ایک ایسا رسول نکال، ایسے رسول کو پیدا فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھ کے سنائے اے اللہ تیری آیتوں کو ان کے اوپر، یعنی امت کو
اللہ کی آیاتوں سے آگاہ کرے، اے اللہ ایسے رسول کو پیدا فرما میری ذریت میں سے، اس خاص امت میں سے جو ان کے اوپر تیری آیتوں کو، تیرے ورسز کو پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، الکتاب یعنی وہ الکتاب جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے تو اس سے مراد آسمانی کتاب ہوتی ہے، اس میں خاص قسم کی کتاب مراد ہے جو اللہ کی ہدایتیں جن کتاب کے اندر قید ہوتی ہیں، چاہے قرآن ہو اور اس سے پہلے جو ہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، لیکن اب وہ تین کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب الکتاب سے مراد صرف قرآن کریم ہے، اور یہاں پہ بھی الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو یہاں دو چیزیں خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی دعا کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، دوسری یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ان کو قرآن کی تعلیم وہ رسول دے، والحکمت، اور حکمتوں کی تعلیم دے۔ حکمت سے مراد یہاں بالعموم اگر جنرلائز فارمیٹ میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت اور سیرت ہے اس سب کا تعلق حکمت سے ہے، وہ یزکیہم، اے اللہ اور وہ رسول ایسا ہو جو ان کا تزکیہ بھی کرتا ہو، انہیں پاک بھی کرتا ہو، انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک اے اللہ تو عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بڑی تاریخی دعا ہے، یہ کی گئی کس کے ذریعے؟ بیسٹ آف دی انبیاء علیہ السلام میں سب سے بیسٹ جو اس وقت زندہ تھے، کس کے لیے کی گئی؟ سب سے بیسٹ نبی کے لیے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی، سب سے بیسٹ کام کرتے وقت کی گئی، یعنی کعبے کی تعمیر کرتے وقت کی گئی، سب سے بیسٹ کام کے لیے کی گئی، یعلمہم الکتاب، کہ وہ قرآن پڑھ کے ان کو سکھائے، اور سب سے زیادہ اللہ سے قربت کرنے والی چیز یعنی وہ یزکیہم یعنی تزکیہ کے بارے میں کی گئی۔ تو گویا کہ یہ آیت جو ہے اپنے آپ میں ایک ایپیٹوم ہے، ایک کمپلیٹ دعا ہے، اور اس میں ہر چیز بیسٹ ہے، یعنی بیسٹ شخص نے بیسٹ شخص کے بارے میں دعا کی، بیسٹ کام کے لیے کی، ایسے کام کے لیے کی جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح بیان کی، انک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ بے شک تو ہی عزیز ہے، بڑی قوت والا ہے، پورا اقتدار رکھنے والا ہے، اور حکیم بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ دعائیں کی ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، جس دعا کا مصداق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دعا کی قبولیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، جب یہ آیتیں اب آپ کے سامنے سے گزریں گی تو آپ کے ذہن پہ وہ بات واضح ہوگی کہ وہ یہ دعا کس کے بارے میں کی جا رہی ہے، یعنی کس کام کے لیے کی جا رہی ہے اور کس وقت کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طرح سے کعبے کی تعمیر ہوئی، اور کعبے کی جب تعمیر ہو گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اعلان کرایا، اور خود بھی یعنی ایک روایت میں موجود ہے، میں اس کی سند سے واقف نہیں ہوں اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں اس کو، تو یعنی مختلف علاقوں میں جو اللہ کے ماننے والے ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے آ کے اب کعبے کا طواف، کعبے کے ارد گرد جو ہے وہ عبادت کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اور توحید کا مرکز کے روپ میں کعبے کو قائم فرمایا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ہم جو ہے اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ آگے سے جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ ٹرن پہ یہ سیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ہے وہ عرب کے اندر ریلیجیس ڈسٹورشن کیا کیا پیدا ہوا، یعنی کیا دین کے اندر تبدیلی ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل جب تک زندہ تھے تو لوگ توحید پہ قائم تھے، ان کے بعد بھی بہت زمانے تک توحید پہ قائم رہے، لیکن دھیرے دھیرے جو ان کے ہاں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور دھیرے دھیرے جو وہ اپنے دین سے ڈسٹارٹ ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے دین سے دور ہوئے ہیں، بدعات و خرافات کا اضافہ ہوا ہے دین کے اندر، وہ کیسے ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ تو اب ہم یعنی نیکسٹ ٹرن پہ یہ سیکھیں گے کہ عرب کی جو ریلیجیس سچویشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ کیسے چینج ہوئی اسماعیل کے بعد، اور پھر جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بالکل شرک اور کفر کا اڈا بن گیا۔ تو اس کے بارے میں جو چینجز ہیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹرن پہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ دو تین چیزیں ہیں جو اپنے ذہن میں بالکل واضح رکھیں، ایک تو یہ میپ واضح رکھیں، دوسرا یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو شجرہ ہے موٹا موٹی وہ ذہن میں رکھیں، عرب جو دو قسم کے ہیں وہ آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے، اور کعبے کی تعمیر کے بارے میں جو آیتیں میں نے آج آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں وہ انشاءاللہ آپ گھر جا کے ریوائز کریں، اور کعبے کی تعمیر کے وقت جو دعائیں ہیں ان کے بھی کئی لیولز ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ذہن نشیں کر لیں، اور نیکسٹ ٹرن پہ ہم انشاءاللہ ریلیجیس ڈسٹورشن ان عربز آفٹر اسماعیل علیہ السلام پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم